لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات عزیزان محترم، سورہ سجدہ کی یہ آیت کریمہ عنوان سرنامہ کلام اور اس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کیے ہیں۔ جو باتیں میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اسی سے متصل ہوتے ہوئے بغیر کسی تمہید اور مقدمے کے صرف ابتدائی طور پر اپنی بات سے مکمل طور سے جڑ جانے کے لیے اور ہمارے جوانوں کے ذہن اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں، لہذا ابتدائی طور سے میں 2-3 کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حق اور باطل کی جنگ یہ روز ازل سے ہے، روز اول سے ہے۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے جب انسانوں کو پیدا کیا، یا سب سے پہلے انسان ابو البشر، تو اس انسان کی عظمت کو آشکار اور واضح کرنے کے لیے اس نے جتنے بھی مقرب بارگاہ تھے ان سب کو اس نے اس بات کا حکم دے دیا کہ وہ اس کے سامنے جھک جائیں، تاکہ انسان کو خود اس بات کا اندازہ ہو کہ اس کی منزلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے۔ اور یہ بات میں نے غالباً اسی ممبر سے اس سے پہلے میں نے ایک بات عرض کی تھی 3 سال پہلے،
کہ انسانیت کا وقار اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم ابتدائے خلقت کے اوپر غور کریں. یہ انسان کو غرور میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے ہے کہ انسانوں کا سر فرشتوں کے سامنے نہیں جھکایا، فرشتوں کا سر انسانیت کے سامنے جھکایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو اس نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. ہر چیز کو انسان کے اختیار میں اس لیے دیا ہے تاکہ اس کا سر پرغرور اپنے سامنے جھکا سکے اور انسان کو اس بات کا اندازہ ہو سکے. اور اسی دن سے، پہلے ہی دن سے جو دشمنی کی ابتدا ہوئی ہے اور اس ابلیس نے انکار کیا اور اس کے بعد اس نے قسم کھائی اور مہلت مانگی اور پروردگار عالم نے اسے مہلت دے دی الی یوم وقت معلوم یا الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے. لہذا اب یہ دونوں طرف ایک سلسلہ ہے کہ جو چل رہا ہے. ایک طرف حقانیت ہے تو دوسری طرف طاغوتیت ہے، اور یہ ابتدائے کائنات سے یہ کاروان اسی طریقے سے رواں دواں ہے کہ جو قیامت تک چلتا رہے گا. یہ وعدہ الہی ہے، ادھر بھی اس نے وعدہ کیا ہے، ادھر بھی وعدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے شیطان کو سے وعدہ نہیں کیا ہے، نہیں، شیطان نے مہلت مانگی ہے تو ادھر وعدہ بھی دے دیا ہے اور ادھر خدا نے چیلنج بھی کر دیا ہے. ادھر اس نے چیلنج بھی کر دیا ہے کہ میں تجھے فرصت دے رہا ہوں، جو طاقت، جو وسیلہ، جو ذریعہ تو استعمال کرنا چاہے استعمال کر لیے، مگر چیلنج یہ ہے کہ جو میرے خاص بندے ہیں وہ تیرے بہکانے میں نہیں آئیں گے. تو اب یہ جو پروردگار عالم نے چیلنج کیا ہے اتنا بڑا، تو اس میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ بس میں بہت جلدی قریب آ رہا ہوں کہ جو میرے مخلص بندے ہیں. خالص نہیں کہا، صالح نہیں کہا، جو میرے مخلص بندے ہیں. دیکھیں، خالص ہو جانا اور ہے، مخلص ہو جانا اور ہے، یا یوں کہیں کہ مخلص ہو جانا اور ہے، مخلص ہو جانا اور ہے. خالص اور مخلص وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو صرف خالص بنایا ہے، جس کے اندر خلوص پیدا ہوا ہے. مگر مخلص اسے کہتے ہیں جسے خود پروردگار عالم نے سلیکٹ کر لیا ہے، چن لیا ہے. تو انسان کے لیے صرف صالح بن جانا کافی نہیں ہے، مخلص بن جانا کافی نہیں ہے، بلکہ مخلص بن جانا ضروری ہے. اگر یہاں تک ہم نے سمجھ لیا ہے تو اب جب کاروان بشریت آگے بڑھا تو یہ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک طرف وہ حقانیت ہے اور اس کے علمبردار آگے بڑھتے رہے، اور ایک طرف وہ شیطان کے نمائندے اور وہ طاغوتیت آگے بڑھتی رہی، ہر مقام پر رکاوٹ بناتی رہی اور ایجاد کرتی رہی. لہذا جب پیغمبر اکرم کا دور آیا تو پیغمبر اکرم نے 40 سال تک اپنے کردار کا لوہا منوا لیا. لوگ امین کہتے رہے، ساجد کہتے رہے، کسی میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہوئی کہ جو ان کی امانت داری یا ان کی صداقت کے اوپر شک کرتا. ہر ایک نے ان کو دل سے چاہا، دل سے مانا، مگر مذہب کے بغیر مانا، بے عنوان صادق مانا، بے عنوان امین مانا. جہاں لیکن جہاں انہوں نے مذہب حق کا کیا اعلان کیا ہے، وہیں سے شیطانت پھر اٹھ کے سامنے آ رہی ہے. اس لیے کہ اب جب انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے تو جہاں رسالت و نبوت کا اعلان کیا ہے وہیں سے ابلیس دوبارہ زندہ ہو رہا ہے اور سامنے آ رہا ہے، اٹھ رہا ہے. اس لیے کہ خلافت اول کی مخالفت کی ہے تو رسالت آخر کی مخالفت ضرور کرنی چاہیے. اب یہاں سے یہ دو نمائندے ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں. ادھر سے پیغمبر اکرم کا یہ سلسلہ، یہ نبوت ہے کہ جو میدان غدیر پر جو ختم ہو رہی ہے، اور وہاں سے اب وصایت اور ولایت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اور ادھر سے وہ ابو سفیان کہ جس نے مکے میں مخالفت شروع کی ہے، اور اس کی یہ مخالفت اٹھ کے مدینے تک آئی ہے.
بس میں متصل ہو گیا۔ تو اب ادھر الہی نمائندوں کا سلسلہ ہے اور ادھر شیطان کے نمائندوں کا سلسلہ ہے۔ ابو سفیان ختم ہوا، اس کا بیٹا آ گیا، اس کے بیٹے نے امیر المؤمنین کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، مخالفت کی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد، ایک اور صلوات پڑھے محمد۔ لہذا اگر ہم ان دونوں سلسلوں کے اوپر غور کریں، میں تاریخی چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وفات پیغمبر بغیر کسی تمہید کے، بس میں متصل ہو گیا یہاں سے، وفات پیغمبر سن 11 ہجری 28 صفر، اور اسی دن سے وہ جو بنیاد ڈالی گئی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ نبی کریم، بہت توجہ چاہوں گا میں اپنے جوانوں اور بچوں سے خاص طور سے، بلکہ ایک جملہ بریکٹ میں یہاں پر میں کہہ دوں کہ وہ نبی، وہ دین، وہ قرآن، اسلام کے اوپر حملہ کب سے ہونا شروع ہوا ہے؟ آپ صرف بنی امیہ کے دور کو مت دیکھیں، صرف بنی عباس کے دور سلطنت اور حکومت کو نہ دیکھیں، آپ اس روز اول دیکھیں۔ یہ سب غور کرنے کے مقامات ہیں کہ وہ پہلا دن غار حرا میں، کہ جب جناب جبرائیل امین پہلی بار نازل ہوئے ہیں اور درود السلام اور ہدیہ الہی جو لے کر کے آئے ہیں، تو قرآن کی ابتدائی آیتیں جب نازل ہوئی ہیں تو ان آیتوں کے اوپر غور کریں کہ وہ آیتیں کیا ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اے نبی اے محمد میں نے آپ کو رسول بنا دیا، نبی بنا دیا، آپ اس پہاڑ سے نیچے جائیے اور فوراً جا کے مکے میں اعلان کر دیجئے کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ ہرگز نہیں، کیونکہ نماز کا حکم تقریباً 10-12 سال کے بعد آیا ہے۔ ابتدائی آیتیں کیا ہیں؟ ابتدائی سورہ علق کی 5 آیتیں غور کرنے کا مقام ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان اگر صرف انہی آیتوں کے اوپر غور کر لے تو جہاں جس دن اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، جس دن قرآن کی پہلی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، تو کسی اور چیز سے نازل نہیں ہو رہی ہیں، کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ انسان کی ابتدائی خلقت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے خلق کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کیا خلق کیا، دوسری آیت میں ذکر ہوا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ جس نے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، اس کے کرم کو دیکھیے، اس کے کمال کو دیکھیے کہ اس نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے تو جمے ہوئے خون سے بنا دیا ہے۔ الذی، اس کے بعد کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے کرم کا ذکر کیا ہے کہ اے رسول پڑھیے اس ذات کے نام سے کہ جو سب سے بڑا کریم ہی نہیں ہے بلکہ اکرم ہے، جس کے کرم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد جب آگے منزل بڑھتی ہے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ جس نے تعلیم دی ہے، سکھایا ہے قلم کے ذریعے سے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دی ہے کہ جو انسان کچھ نہیں جانتا تھا۔ قرآن نے کا نزول شروع ہوا ہے، ختمی مرتبت کو مجدہ رسالت دیا جا رہا ہے، عہدہ نبوت دیا جا رہا ہے، تو پہلی ہی آیتوں میں علم کا تذکرہ ہے، قلم کا تذکرہ ہے۔ تعجب ہے ان مسلمانوں کے اوپر کہ جو اسلام کا دم بھی بھرتے ہیں اور پیغمبر اکرم کو امی کہتے ہوئے معاذ اللہ ان کو جاہل بھی کہتے ہیں۔ جس اسلام کی بنیاد رکھی ہو خدا نے علم کے اوپر کہ یہ نور پھیلے گا تو علم کی روشنی میں پھیلے گا، تو اسی دن پیغمبر اکرم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہاں سے ان کی ذات کے اوپر جو اعتراض اور اشکال اور حملے شروع ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جب سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے تو اب جب امیر المؤمنین کا دور آیا ہے
پیغمبر اکرم جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اب وہی جہالت کے نمائندے ہیں. بہت توجہ، شاید میں اپنی بات کو پہنچا سکوں، میں کوشش کروں گا. وہی جنہوں نے نبی کو ہمیشہ معاذ اللہ ان پڑھ اور جاہل سمجھا، انہی کے نمائندے جب مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں تو پھر سوائے اپنی جہالت کے اقرار کے ان کے پاس علم کی گتھیاں سلجھانے کا ہنر نہیں ہے. وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھ سے بہتر تو وہ بوڑھی عورتیں جانتی ہیں اور کھیت میں کام کرنے والے لوگ جانتے ہیں اور اونٹ چرانے والے جانتے ہیں، اور کاش کہ میں مر گیا ہوتا، میں فنا ہو گیا ہوتا، کاش کہ میں گھاس پھوس بن گیا ہوتا، مجھے بھیڑ بکریاں چر گئی ہوتی. لیکن جو الہی نمائندہ ہوتا ہے، جس نے نبی کے علم سے کسب فیض کیا ہے، جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ اپنی جہالت کا نہیں، پھر وہ اعلان کرتا ہے دنیا والوں، رسول صاحب علم تھے. قد زکانی رسول اللہ زکن زکا، پیغمبر نے مجھے ایسے علم بھرا دیا ہے جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو. لہذا نبی منادی علم تھے، پروردگار نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے. تو الہی نمائندہ کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. میں کہیں ذہن کو آپ کے لے جانا چاہتا ہوں، محنت رائے گا نہ ہو، یاد رکھیے گا. اب نبی کریم کی وفات کے فوراً بعد جو سب سے پہلا حملہ ہوا ہے وہ کس چیز کے اوپر؟ یہ ساری چیزیں میرے پاس ریفرنس ہے، اتھینٹک نص موجود ہے، اہل تشیع کی کتابیں بھی ہیں، اہل تسنن کی کتابیں بھی ہیں، غیر مسلمانوں کی کتابیں بھی ہیں. ایسی سند ہے اور ایسا ثبوت ہے جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے کس چیز پر حملہ ہوا؟ چونکہ قرآن، بہت توجہ، قرآن پروردگار کی طرف سے نازل ہوا. ہمیں کیسے معلوم؟ بہت توجہ، ہمیں کیسے معلوم کہ یہ خدا کا ہی بھیجا ہوا کلام ہے؟ ہم نے جبرائیل کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. ہم نے جبرائیل کی آواز سنی؟ نہیں سنی. تو پھر کس نے ہم سے بتایا کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ سوال، کس نے ہم سے بتایا کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ ایک ہی ذات ہے، اور وہ نبی کریم کی ذات ہے کہ جنہوں نے کہا کہ میرے اوپر جبرائیل کا نزول ہوا ہے، میرے اوپر قرآن نازل ہوا. جب پیغمبر کو ہم نے نبی مان لیا، صادق و امین مان لیا، تو اب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا. لہذا اب قرآن کو جھٹلایا کیسے جائے؟ اگر قرآن کو جھٹلانا ہے تو سب سے پہلے قول نبی کا انکار کرنا پڑے گا. لہذا جب طاغوت نے آگے قدم بڑھایا تو وفات پیغمبر کے بعد بلا خوف اس چیز کو سمجھیے کہ پہلا ہی وہ فرد جو مسرد خلافت پر آیا ہے سن 11 ہجری میں، تو سب سے پہلا جو حملہ ہوا وہ یہ کہ نقل حدیث کے اوپر پابندی لگا دی جائے. پیغمبر کا آخری وقت ہے، قلم اور دعوات مانگی گئی. احمقوں کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ اگر لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو انہوں نے قلم دعوات مانگی کیوں تھی. یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں، مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے. خیر، وہ جو بھی مسئلہ تھا، لیکن سب سے پہلے جو حملہ ہوا ہے وہ یہ کہ نبی کی پورے مدینے میں لوگ کوڑا لے کر کے گھوم رہے تھے، تلوار لے کر کے گھوم رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ خبردار کوئی بھی جرأت نہ کرے کہ وہ یہ بیان کرے کہ قال رسول اللہ، نبی نے یہ فرمایا ہے. کیوں؟ جب لوگوں نے پوچھا کہ سبب کیا ہے، آپ کیوں پابندی لگا رہے ہیں کہ ہم نبی کے قول کو نقل کریں، ان کی حدیث کو بیان کریں کہ مجھ سے نبی نے یہ فرمایا، مجھ سے نبی نے یہ فرمایا؟ کہا نہیں، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں لوگ حدیث کے چکر میں قرآن کو بھول نہ جائیں. دیکھیں الٹا سیدھا جو جواب دیا گیا کہ کہیں حدیث آ کے قرآن میں خلط ملط نہ ہو جائے اور لوگ نہ سمجھ پائے کہ آیت کون سی ہے اور حدیث کون سی ہے. یہ وہی کرے گا کہ جو جاہل ہوگا، جس کی اتنی تمیز نہیں ہوگی. لیکن جو وارث علم نبوت اور وارث علم الہی ہے، کہ جو واقعاً مبلغ اصلی ہے قرآن مجید کا، کہ جس کو پیغمبر اکرم نے اپنا سارا علم اور اسرار امامت سونپ دیا ہے، وہ امیر المومنین کی ذات ہے. لہذا سب سے پہلا حملہ یہ ہوا کہ نقل حدیث کے اوپر پابندی لگائی جائے. کتنے سال تک؟
کتنے سال تک یہ پابندی رہی ہے؟ بنی امیہ کا سلسلہ ختم ہوا ہے سن 132 ہجری میں، نبی کی وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری میں، 127 میں تقریباً ختم ہوا ہے، لیکن یہ 3 سال کی جو جنگ چلتی رہی بنی امیہ اور بنی عباس کی، اور یہ 12 خلیفہ جو گزرے ہیں 10 ان میں خاص کٹر، ورنہ 14 تھے، یعنی جو مروانیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس میں ایک سے بڑھ کے ایک ظالم۔ ایک طرف دیکھیں جو پیراڈکس ہے، جو تناقض ہے، جو دوہری باتیں آ رہی ہیں سامنے، ایک طرف نقل حدیث کے اوپر پابندی ہے، خبردار، یہاں تک کہ جن لوگوں نے نبی کے اقوال کو لکھ رکھا تھا پتوں پر، کپڑوں کے اوپر، کھال کے اوپر، پتھر کے اوپر، کسی بھی طریقے سے خلیفہ کے افراد اور سپاہی ٹہلتے رہے مدینے میں اور دوسرے شہروں میں، اور ان کے گھروں سے اس چیز کو لا لا کے اور اس کو نظر آتش کیا گیا، جلایا گیا۔ کوشش یہ کی گئی کہ نبی کا کوئی بھی قول باقی نہ رہنے پائے۔ یہ ایک کہ نبی کی حدیثوں کو جلانے کی کوشش کی جانے لگی اور جلایا جانے لگا۔ اب بتائیے کہ جب ساری روایات، ساری احادیث جل گئی ہیں اور ان کو جلا دیا گیا، مگر صرف وہی کہ کاغذ اور کھال کو جلایا جا سکتا ہے، پتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، مگر وہ اسرار جو سینے کے اندر موجود ہیں اصحاب کے اندر، ان کو کہاں سے ختم کیا جائے گا؟ لہذا وہ اجلہ افراد اور اصحاب کہ جنہوں کے حوالے نبی نے وہ راز اور اسرار کیے تھے، وہ سینوں میں محفوظ ہیں۔ لہذا اب یہ دھمکی دی گئی کہ اگر کسی نے بیان کیا تو اس کی زبان قلم کر دی جائے گی، اگر کسی نے بیان کیا اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پیغمبر بیان کرو گے، اس کا مطلب معاذ اللہ تم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، صرف وہ چند سال کی جو امیر المؤمنین نے حکومت کی ہے، اس کے علاوہ 132 تک، 132 میں درمیان میں تقریباً 5 سے 6 مہینے ابھی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے، بوڑھے مر گئے۔ اگر اس میں سے 11 سال ہٹا بھی دیں، 12 سال، تو کم سے کم 120 سال، یہ 120 5 سال اور کم کر دیں، کم سے کم 115 114 110 سال کا عرصہ کو گزرا ہے کہ جہاں کسی میں ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ جو نبی کے اقوال کو بیان کرے۔ اتنے دنوں تک اب آئیے وہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ جب یہ تیسرے مرحلے پر یہ خلافت پہنچی ہے بھٹکتے ہوئے، نہیں، اس کو بھٹکایا گیا ہے، اور بنی امیہ کی پہلی فرد عثمان ابن عفان کے ہاتھ میں آئی ہے، تو ابو سفیان نے جو جملہ کہا تھا، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اے میرے لال خبردار، یہ دوسرے خاندان میں اب جانی نہیں چاہیے، اور جناب حمزہ سے اس نے کہا تھا اے حمزہ اٹھو، دیکھو جس حکومت کے لیے ہم میں اور تم میں جنگ ہو رہی تھی، آج وہ ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اب یہاں سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ علم نبی، وہ اسرار، وہ سرمایہ آج ہم تک پہنچا کیسے ہے، بچا کیسے ہے، اس کو کس نے بچایا ہے۔ اب ذرا اس تاریخ کے اوپر غور کریں کہ لوگ بڑی آسانی سے اعتراض کر دیتے ہیں کہ اے مولانا یہ بتائیے کہ یہ روایتوں میں اختلاف کیوں ہے، فلاں نے کچھ بیان کر دیا ہے، تاریخ میں یہ اختلاف کیوں ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ زندانوں کی تاریخ پڑھیں، سلطنتوں کی تاریخ پڑھیں، تشیع کو کس مشقت میں رکھا گیا ہے، اگر اس کی تاریخ انسان پڑھ لے تو یقیناً یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ اتنے سال پابندیوں کے بعد بھی آج ہر کتاب میں ملتا ہے قال رسول اللہ۔ یہ بچایا کس نے ہے؟ اب اگر حسین ابن علی کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر کے 11ویں امام تک اگر ہر ایک نے تلوار اٹھا لی ہوتی، اگر میدان جنگ گرم کر دیا ہوتا اور یہ پوری امت صرف لڑنے ہی میں لگی رہتی، تو آج یہ علم نبی ہوتا کہاں، وہ بچتا کیسے؟ یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کیسے بچتا، کیسے محفوظ رہتا۔ لہذا اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ پڑھیے، غور کریں، زندانوں کی تاریخ پڑھیں، بنی عباس کی تاریخ پڑھیں، بنی امیہ کی تاریخ پڑھیں، کہ جو تقریباً بنی عباس کی 500-550 سال حکومت چلی اور بنی امیہ کی جو چلی ہے تقریباً 80 سال کے قریب یہ حکومت، 80-82 سال، کہ جس میں اتنا سخت کرفیو لگایا جاتا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کا نام بھی نہیں رکھ سکتے تھے اہل بیت کے نام کے اوپر، کہ اگر کسی بچے کا نام علی، حسن، حسین، فاطمہ اگر رکھ دیا گیا تو ہر وقت ڈر یہ رہتا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایسے ماحول میں
سید سجاد ہیں جن کو دین کی حفاظت کرنا ہے، اپنے جد کی روایات کو محفوظ کرنا ہے، ان کے علم کو آگے بڑھانا ہے۔ امام باقر جو 3.5 سال یا 4 سال کے ہیں کربلا میں، ان کو اس کربلا کو بھی بچانا ہے، اسرار شہادت کو بھی بچانا ہے، سرمایہ حسینی کو بھی بچانا ہے، اسے آگے کی نسل تک پہنچانا ہے۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ آتے رہے ان کے قریب اور کہتے رہے میرے مولا آپ قیام نہیں کیوں نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس 1 لاکھ کی فوج ہے، ہمارے پاس 50,000 کی فوج ہے، تو امام کہتے تھے کہ خبردار، خدا تمہیں سلامت رکھے، بس یہیں پر خاموش ہو جاؤ۔ جب کسی نے آگے بولنے کی کوشش کی ہے تو امام نے کبھی بیل بکریوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ بتاؤ یہ کتنی ہیں، جب گنا تو کہا 17 ہیں، کہا اگر اتنے مخلص افراد میرے پاس ہوتے تو میں آج حکومت کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ ایسے حالات میں کہ جہاں امام کے پاس اتنے افراد، بلکہ امام نے تو بعض مقام پر کہا ہے کہ اگر 5 لوگ ہمیں مل جائیں۔ سہل بن حسن خراسانی جو خراسان سے آیا امام کے پاس، سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، بیٹھ گیا، کہا مولا ہم آئے ہیں ایک مشورہ لے کر کے۔ کہا بتاؤ کیا مشورہ ہے تمہارا؟ کہا مولا خراسان میں ہم نے 1 لاکھ افراد اکٹھا کیے ہیں، ہمارے افراد وہاں موجود ہیں، سب کی تلواریں چمک رہی ہیں، گھوڑے ہیں سب کے پاس، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اعلان جنگ کر دیجئے اور ہم سب کے سب ٹوٹ پڑیں گے اور 2 منٹ کے اندر معاملہ ختم کر دیں گے اور حکومت آپ کے پاس مل جائے گی۔ امام نے کہا خدا تمہارے اس جذبے کو سلامت رکھے۔ دوسری بات چھیڑنا چاہیے، اس نے پھر کہہ دیا کہ نہیں مولا ہم جو کہنے آئے ہیں آپ ہماری بات پر ذرا غور فرمائیں، ایک معصوم سے ایک انسان کہہ رہا ہے میری بات پہ آپ غور فرمائیں۔ تو امام نے غور فرما لیا، اسی وقت اپنے غلام سے کہا کہ تندور جلا دو، واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا۔ اس نے سوچا کہ امام نے تو بڑا زیادہ غور فرما لیا، شاید میری خاطر تواضع ہوگی، کھانا پکے گا اور مجھے تازہ کھانا امام کھلائیں گے، اتنا اچھا مشورہ میں نے دیا ہے۔ اور وہ سہل بن حسن خراسانی کا یہ بیان ہے، میں نے دیکھا کہ تنور گرم ہو چکا ہے، اس کے شعلے باہر نکل رہے ہیں۔ تب امام نے کہا کہ سہل جاؤ اس کے اندر چلے جاؤ۔ کہا مولا میں تو آپ کو اچھی اچھی باتیں اور اچھا اچھا مشورہ دینے آیا تھا اور آپ مجھے جلا کے راکھ کرنا چاہتے ہیں۔ بس یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہارون مکی آ گئے، آپ نے سنا ہے یہ واقعہ، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے ان کے ہاتھ میں ان کے جوتے تھے جس کا فیتہ لٹک رہا تھا، اتنا دقیق مورخ نے لکھا ہے۔ اور اس کے بعد سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، وہ بیٹھ بھی نہیں پائے کہ ہارون چلے جاؤ اس کے اندر۔ وہیں سے چلتے ہوئے مڑے تندور میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب امام یہاں ان سے باتیں کر رہے ہیں، کتنی بات ان کو امام کی سمجھ میں آئی کتنی نہیں آئی وہ تو خود وہی جانتے ہوں گے یا امام جانتے ہوں گے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو وہ بار بار مڑ کے ادھر دیکھ رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں ادھر نہیں، امام وقت تم سے کہہ رہا ہے میری طرف متوجہ رہو۔ وہ کہہ رہے ہیں مولا بات تو ٹھیک ہے کہ امام وقت کچھ کہہ رہا ہے مگر حضور اس کا کیا ہوگا؟ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ہارون مکی بیٹھے ہوئے ہیں آگ میں۔ تو کیا فرمایا کہ دیکھو یہ بتاؤ کہ ایسے کتنے افراد ہیں میرے لیے، ایسے کتنے افراد ہیں؟ تو سہل کہتے ہیں کہ مولا ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کہ جب کوئی بھی نہیں ہے تو پھر تم کیا منہ لے کے آئے ہو مجھ سے کہنے کے لیے کہ مولا اٹھ جائیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام وقت حجت خدا، اگر اس نے کسی بات کا حکم دے دیا ہے تو چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے، وقفے کی گنجائش نہیں ہے۔ امام کے حکم پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہلاکت سے بچانا یہ امام کا کمال ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی سے میدان غدیر کا وہ جملہ واضح ہو رہا ہے کہ جو نبی نے اقرار لیا تھا الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا تمہاری جان کے اوپر تم سے زیادہ میں اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ جب سب نے کہا ہاں تو اب ائمہ طاہرین اور اہل بیت کے اس اختیار کو بیان کر دیا ہے کہ تم اگر خود سے جان دے دو تو خودکشی ہے، امام کے اشارے پر جان دے دو تو شہادت ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یزید واصل جہنم ہو گیا، مدینہ تاراج ہو چکا، غلاف خانہ کعبہ جلایا جا چکا، یادگار جناب ابراہیم سب اس میں جل گئے، اس کے اندر جو عتیقات تھے وہ فوج یزید کی فوج نے لوٹ لیا۔ بات آگے بڑھ گئی، اب 36 سال کی خاموشی سید سجاد کی۔ معاویہ ابن یزید نے ٹھوکر مار دیا، یہاں تک میں نے کل بات کہی۔ اب اس کے بعد جو آگے کا سلسلہ ہے وہ کیا ہے؟ مروان ابن حکم ابن ابی العاص بن امیہ برسر اقتدار آیا،
اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، اس نے 9 مہینے 10 مہینے حکومت کی بس. اس کے 4 بیٹے 6 بیٹے نے حکومت کی ہے مروان کے. کیسے؟ مروان کے پوتوں نے. سب سے پہلے عبد الملک ابن مروان آیا. عبد الملک ابن مروان کے بعد ولید ابن عبد الملک آیا. ولید ابن عبد الملک کے بعد سلیمان ابن عبد الملک آیا. سلیمان ابن عبد الملک کے بعد عمر ابن عبد العزیز آیا. عمر ابن عبد العزیز کے بعد یزید بن عبد العزیز آیا. یزید بن عبد العزیز کے بعد ولید بن یزید آیا. اس کے بعد یزید بن ولید آیا. یہ ایک کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہا اور یہ بنی امیہ حکومت پر حکومت بدلتے رہے. ادھر سید سجاد ہیں کہ جو اسرار کربلا کو اپنے سینوں میں لیے ہیں اور تبلیغ کربلا بھی کر رہے ہیں، تبلیغ دین بھی کر رہے ہیں، انسانیت کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، شریعت کو بچا بھی رہے ہیں، قرآن کی حقانیت کا اعلان بھی کر رہے ہیں. ولید ابن عبد الملک کہ جس نے امام سجاد کو درمیان سے ہٹانے کا فیصلہ کیا. جیسے ہی امام سجاد کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا تو اب امام سید سجاد کی ولادت کب؟ سن 38 ہجری میں. 2 سال اپنے دادا امیر المومنین کے ساتھ رہے. 2 سال سن 38 میں. سن 95 یا 96 میں آپ کی شہادت ہو رہی ہے. پرآشوب دور اتنا ہے کہ سانس لینا شیعوں کے لیے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے مشکل ہے. امام باقر کی ولادت کب ہوئی ہے؟ سن 57 میں. سن 61 میں کربلا ہے. 3 ساڑھے 3 سال کی عمر ہے. سن 95 میں چوتھے امام کی شہادت ہے. 5ویں امام منصب امامت پر فائز ہیں. منصب امامت پر فائز ہوئے، ادھر بنی امیہ کی حکومت لرزنے لگی. بہت توجہ. اس لیے اب یہاں پر اس کو ذرا غور سے سن لیجئے. یہ بنی عباس آئے کیسے؟ چوتھے امام کے زمان آخر میں، تقریباً عمر کی آخری حصے میں، یعنی عبد الملک ابن مروان کے بعد سلیمان ابن عبد الملک کا جب دور آیا اور اس کے بعد عمر ابن عبد العزیز کا دور آیا. عمر ابن عبد العزیز یہ کون ہے؟ یہ تنہا وہ انسان ہے، بہت توجہ چاہوں گا میں، اور یہ 127 ہجری میں 127 ہجری میں کتنے سال گزر گئے ہیں؟ سن 40 سے جوڑیے، سن 40 سے لے کر کے سن 127 ہجری. اب آپ تصور کریں یہ کتنا سال گزرا. یہ اتنے سال وہ ہیں کہ جتنے سال تک مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، شام، یمن اور اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں، یہاں تک کہ ایران تک، یہ ممبروں سے امیر المومنین کو برا بھلا کہا گیا. یہ آپ نے سنا نا کہ 40 ممبروں سے، 40 ممبر نہیں، پتہ نہیں کتنے لاکھ ممبر رہے ہوں گے اتنے شہر، اتنے ملکوں میں. یہ بدعت ایجاد کس نے کی تھی؟ معاویہ ابن ابی سفیان نے، یزید کے باپ نے. اتنے سال تک بالخصوص واجب کر دیا گیا تھا کہ ہر نماز جمعہ میں جب خطبہ مکمل ہوگا تو خطیب بغیر امیر المومنین کے اوپر لعنت کیے ممبر سے اترنے کا حق نہیں رکھتا. اتنے سال تک، سن 40 سے لے کر کے 125 127 تک. اب آپ جوڑے کتنے سال؟ 80 سال کے قریب ہو رہے ہیں. اتنے سال تک یہ بدعت چلتی رہی. اتنے سال میں کتنی نسلیں بدل گئیں. اتنی نسلیں بدل گئی ہیں کہ اب ائمہ طاہرین جو 5ویں امام ہیں، 6ٹھے امام ہیں، 4تھے امام ہیں کا زندگی کا آخری دور، یہ وہ ہے کہ جہاں پر اپنے جد، اپنے باپ، اپنے جد کے سلسلے میں ایسی چیزیں سن بھی رہے ہیں، اس کو برداشت بھی کرنا ہے. بہت توجہ. اسے برداشت بھی کرنا ہے اور اپنے جد کے ان فضائل اور کمالات کو محفوظ بھی کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا بھی ہے، بتانا بھی ہے. بتائیں یہ کیسا مشکل کام ہے. لہذا جب عمر ابن عبد العزیز کا دور آیا، 5ویں امام کا دور، بچہ ہے. آج نماز جمعہ کے خطبے میں آپ ایک آیت سنتے ہوں گے، اکثر جگہوں پر پڑھتے ہیں. وہ کیا؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہی آیت پڑھ کے معمولاً خطبہ ختم کیا جاتا ہے. تو جب یہاں عمر ابن عبد العزیز کا دور آیا، جس کے بارے میں معصوم کہتے ہیں کہ نجیب بنی امیہ،
یعنی بنی امیہ میں کوئی بھی سیدھا نکلا ہی نہیں ہے، سوائے تھوڑا سا اگر سیدھا پن کسی کے تھا تو وہ عمر ابن عبدالعزیز بچہ ہے، اس کا معلم روزانہ پڑھانے آ رہا ہے۔ ایک دن جب معلم آیا، استاد آیا پڑھانے کے لیے محل میں، تو دیکھا کہ وہ بچہ کھیل رہا ہے، اور سارے بچے، ابھی تک آپ نے کیا سنا، ممبروں سے گالیاں دی جا رہی تھی، تو استاد نے کیا دیکھا کہ سارے بچے کھیل رہے ہیں اور کھیل کھیل میں امیر المومنین کو گالیاں دے رہے ہیں۔ سوچئے کہ یہ برائی کہاں تک پہنچ چکی تھی۔ اگر ان واقعات کو آپ نہیں سمجھیں گے تو جو ائمہ کی زندگی ہے اماموں کی، وہ کیسے سمجھیں گے ہم اور آپ؟ یہی وجہ ہے کہ یہ موضوع میں لے کر کے چلا ہوں۔ لہذا بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور کھیل کھیل میں امیر المومنین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ بچہ آیا، استاد کے پاس بیٹھا، سلام کیا، استاد نے جواب نہیں دیا، کئی بار منہ گھما لیا، ادھر منہ پھیر لیا، ادھر رخ کر لیا، آخر میں اس سے برداشت نہیں ہوا۔ کہا استاد کیا بات ہے، آج اس سے ناراض کیوں ہے؟ ناراض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ناراض ہوں۔ کہا کیا؟ کہا یہ بتاؤ، میں نے ابھی دیکھا کہ بچوں کے ساتھ سارے بچے کھیل کھیل کے الٹی سیدھی باتیں جو کر رہے تھے، وہ تم بھی ایسا کر رہے تھے؟ کہا ہاں استاد۔ کہا یہ بتاؤ، تم جانتے ہو علی کون ہے اور کیوں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں استاد، میں نہیں جانتا ہوں۔ کہا جب نہیں جانتے تھے تو تم نے ایسا کیا کیوں؟ کہ استاد سارے بچے ایسا کر رہے تھے۔ کہا تم جاننا چاہ رہے ہو کہ سارے بچے کیوں کر رہے تھے؟ کہا ہاں استاد۔ لہذا استاد نے مکمل طور سے علی کی معرفت اس بچے کے دل میں ڈال دی۔ کس کے؟ عمر ابن عبدالعزیز کی۔ اس نے اپنے استاد کے سامنے یہ قسم کھائی کہ آج سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں جوان ہوا اور حکومت مجھے ملی تو سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ یہ جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں علی کے اوپر لعنت و برا بھلا کہا جاتا ہے، میں اس کا خاتمہ کروں گا۔ جتنے ان کے چاہنے والے قید میں اور زندان میں ہیں، میں سب کو آزاد کر دوں گا۔ جتنی ان کی پراپرٹی چھین لی گئی ہے، حکومت نے قبضہ کر لیا ہے، میں سب واپس کر دوں گا، فدق میں واپس کر دوں گا۔ یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا، عمر ابن عبدالعزیز کا دور آیا۔ جیسے ہی وہ برسر اقتدار آیا، اسی دن اس نے سب سے پہلے اعلان کروا دیا کہ آج سے کسی بازار میں، کسی گلی میں، کسی کوچے پر، کسی ممبر پر ہرگز یہ نہ سنا جائے کہ کوئی ابن عم مصطفیٰ علی ابن ابی طالب کے بارے میں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اگر کسی نے کہا تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اور اس نے زندان کے دروازے کھول دیے، سارے لوگوں کو باہر نکال دیا جو بے خطا تھے، جتنی پراپرٹی لوگوں کی چھینی گئی تھی وہ سب واپس کر دی، فدق واپس کر دیا۔ تشیع کے اندر بحالی آئی، مگر بنی امیہ کے جو دوسرے افراد تھے ان سے یہ برداشت نہ ہوا، اس لیے کہ ہشام ابن حکم جو موجود تھا، کہ جس نے 5ویں امام کو شہید کیا، اس نے جب دیکھا، اس کے بعد جب یزید بن ولید اور ولید بن یزید اور یزید بن ولید کا زمانہ آیا، عمر ابن عبدالعزیز کو 5 مہینے کے اندر، 6 مہینے کے اندر قتل کروا دیا۔ لہذا 5-6 مہینے سے زیادہ اس کی حکومت چل نہیں پائی، اور جیسے ہی یہ وقت اس کو قتل کروایا، یہ 2 آخر میں جو آئے بنی امیہ کے، کہ جو آخری کون تھا؟ مروان بن محمد الحمار، بس یہ بنی امیہ کا آخری خلیفہ، 5ویں امام کی زندگی کا آخری، 6 امام کی ابتدا ہے۔ اب ذرا تصور کریں آپ کہ یہ درمیان میں یہ جو موقع ملا ہے کہ بنی عباس نے علم بغاوت بلند کیا بنی امیہ کے خلاف، امام کے پاس آتے رہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ اور سن لیجئے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل۔ 127 سے لے کر کے 132، یہ یاد رکھیے گا، بنی امیہ نے مخالفت کی، بہرحال ان میں کوئی بلڈ ریلیشن اور خونی رشتہ نہیں تھا، آپ جانتے ہیں اس چیز کو، مگر بنی عباس وہ ہیں کہ جن سے ائمہ کا خونی رشتہ ہے۔ یہ بنی عباس کون ہیں؟ عباس بن عبد المطلب کی اولاد، رسول کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کی اولاد، عبداللہ بن عباس کی جن سے روایتیں مشہور ہیں کہ جو امیر المومنین نے جن سے رات بھر قرآن کی تفسیر بیان کی، پوری رات گزر گئی، بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی، آخر میں فرمایا اے ابن عباس یہ سمجھ لو جو پورے قرآن میں ہے وہی بسم اللہ، حمد میں ہے جو حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں، آپ نے سنا ہے؟ یہ وہی عبداللہ ابن عباس ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام جب نکل رہے تھے مدینے سے تو یہ کہا تھا مولا آپ نہ جائیے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں قتل کر دیے جائیں گے۔
تو امام نے کہا تھا کہ اے ابن عباس، پروردگار چاہتا ہے کہ مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھے. یہ وہی ہیں، لیکن یہی انہی کی اولاد جب آگے بڑھتی ہے، عبداللہ کے بیٹے علی، علی کا بیٹا محمد، محمد کا بیٹا صفاح، صفاح کا بھائی منصور. اب یہ حکومت بنی عباس کی بنی کیسے؟ میں اس کو واضح کر دوں. میں نے چاہتا کہ امام صادق علیہ السلام کی کچھ فضائل بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر موقع ملا تو تھوڑا سا وہ بھی. ادھر بنی امیہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد یہ بات طے ہو چکی تھی کہ اب بنی امیہ کی حکومت زیادہ دن چلنے نہیں پائے گی. سفیانی تو ڈوب گئے، مروانیوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد عرب نے جب امام کے پاس آ کے یہ کہا، چوتھے امام کے پاس، کہ مولا آپ اجازت دیجئے ہم قیام کریں، تو امام منع کرتے رہے کہ نہیں، ابھی مصلحت نہیں ہے، ابھی بہت بڑا حادثہ کربلا میں ہو چکا ہے، قیام مت کرو. بہت سے لوگوں نے مان لی بات، بہت سے لوگوں نے نہیں مانی، بہت سو کو امام نے اجازت دے دی، زبان سے نہیں مگر دل سے راضی رہے. یہ ساری باتیں ہوتی رہی. اب بنی امیہ کو اگر کوئی شکست دے تو کون دے؟ اس لیے کہ جتنے بھی عرب ہیں، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ حجاز ہو، مکہ مدینہ ہو، کوفہ ہو، بصرہ ہو، شام ہو، ان سب نے بنی امیہ کے مظالم کو دیکھا ہے. لہذا اب یہ تو بنی عباس کا ساتھ دیں گے ہی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو شروع سے یہ دیکھا ہے کہ ہماری پوری زندگی جنگ میں چلی گئی ہے. لہذا بنی عباس نے جو چال چلی وہ یہ کہ انہوں نے عجم کا سہارا لیا اور آگے اعلان کیا کہ چونکہ عجم کے اوپر امیر المؤمنین کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ بغیر خون ریزی کے اور بغیر کسی مشقت کے ایران کو فتح کیا، عجم کو فتح کیا. دوسری بات یہ کہ ان کے سب سے بڑے بادشاہ کی اتنی عظیم شہزادی شہربانوں کو کنیز ہونے سے بچا لیا ہے. لہذا اگر ائمہ کا نام لے کر کے عجم سے ہم مدد مانگے تو ان کی تلواریں ہمارے لیے آمادہ ہیں. لہذا عجم میں انہوں نے پرچم بلند کیا بنی عباس نے، اور کہا الرضا من آل محمد، اے لوگوں ہماری مدد کرو تاکہ ہم بنی امیہ سے حکومت چھین کے آل محمد کو دے دیں، امام کو دے دیں. امام کا نام آنا تاکہ عجم نے مدد کر دیا. اور یہ جنگ اتنے دنوں تک چلتی رہی کہ یہ بنی امیہ اور بنی عباس یہ دونوں آپس میں جنگ میں الجھے رہے، بہت توجہ الجھے رہے. لہذا درمیان میں امام باقر کو اپنی زندگی کے آخر میں اور امام صادق علیہ السلام کو تقریباً پوری زندگی 65 سال یہ پورا وہ موقع ملا ہے. اور اسی پورے اس سال کے اندر، اتنی زندگی کے اس عرصے کے اندر، وہ 130 140 132 120 سال کی جو نقل حدیث کے اوپر پابندی لگی رہی کہ علم نبی کو مٹایا جانے لگا، قرآن کی تفسیر کو جلاتے رہے لوگ. اسی زمانے میں 5ویں اور 6ٹھے امام نے وہ کمال دکھایا ہے کہ آج جس کتاب کو اٹھا لیں ہر کتاب میں یہی ملتا ہے کہ امام صادق نے فرمایا، امام باقر نے فرمایا، قال جعفر ابن محمد، قال محمد ابن علی. صرف یہی نہیں بلکہ اس کے آگے بھی قال جعفر ابن محمد عن آبائہ عن رسول اللہ انہ قال رسول اللہ. یعنی تم جنگ میں مصروف رہ گئے، ادھر علم نبی زندہ ہوتا رہا. صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد. اگر چوتھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام یہ ہشام ابن عبد الملک کے بعد پھر جو بیچ میں عمر ابن عبد العزیز آیا، پھر ہشام ابن عبد الملک، پھر یزید ابن عبد الملک، پھر ولید ابن یزید، پھر یزید ابن ولید، پھر مروان بن محمد بن الحمار. ان کا نام کیا لوں، آپ حمار کیوں کہتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. بنیاد جو رکھی علم کی، دانشگاہ کی، یونیورسٹی کی، وہ 5ویں امام نے. 5ویں امام نے اسی لیے ان کو باقر العلوم کہا، علم کو چیر دینے والا، پھیلا دینے والا، کہیں چھپی ہوئی چیز کو کھود کے نکال دینے والا. لہذا امام باقر نے علم کی بنیاد ڈالی. شاگرد کتنے تاریخ نے لکھے ہیں؟ تقریباً 486 490 5ویں امام کے شاگرد کی انہوں نے پڑھایا ہے. ورنہ موقع کہاں ملتا تھا، مسجد تک میں تو جاسوس رہتے تھے. لہذا بنی عباس برسر اقتدار آ رہی ہے،
بنی امیہ گر کی حکومت گر رہی ہے، بیچ میں امام کو موقع مل گیا۔ اب اگر وہ بنی عباس کا ساتھ دے رہے ہیں یا کسی اور کا ساتھ دے رہے ہیں تو جنگ میں تو امام کا چہرہ سامنے نظر آ جاتا، مگر یہ علم نبی کہاں ہم تک پہنچتا؟ یہ ہم تک علم نبی کیسے آج ہم تک پہنچتا؟ یہ قرآن کی اصلی تفسیر ہم تک کیسے پہنچتی؟ امیر المومنین کے فضائل کون بیان کرتا؟ کربلا کے حقیقی مصائب کون بیان کرتا؟ لہذا امام نے جنگ سے بہتر یہ سمجھا کہ علم الہی اور علم نبی کو زندہ کیا جائے۔ امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہو رہی ہے، سنیے، جب شہادت ہو رہی ہے، وقت آخر ہے، وصیت کر رہے ہیں، مجلس کی حیثیت کو سمجھیے کہ اس مجلس میں یہی چیز بیان ہونا چاہیے، ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کی حقیقت، ان کا علم، ان کا کمال، شریعت، دین۔ تو امام باقر نے پیسہ دیا، وصیت کیا، میرے لال یہ پیسہ رکھو۔ بابا کس لیے ہے؟ کہا میں پیسہ دے رہا ہوں کہ 10 سال تک ہر سال میدان منی میں حج کے زمانے میں میری مجلس کرنا، 10 سال تک، تاکہ جب وہاں ذکر ہو میدان منی میں، کیوں کہا، کیوں یہ نہیں کہہ دیا مسجد النبی میں، میدان منی میں، اس لیے 10 تاریخ کو کہ جب وہاں پوری دنیا کے سارے لوگ آئیں گے، ہر ملک سے لوگ آئیں گے، ہر فرقے کے لوگ آئیں گے، ہر فکر و نظر کے لوگ آئیں گے، جب وہاں آئیں گے اور سنیں گے کہ یہاں امام کی مجلس ہو رہی ہے تو فوراً پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں مجلس ہو رہی ہے، وہ کون سی شخصیت تھی، ان کا کمال کیا تھا، تو ہمارے فضائل بیان ہوں گے، ہمارے مناقب بیان ہوں گے۔ جب ہمارے فضائل اور مناقب بیان ہوں گے تو کہیں گے یہ اتنے با کمال تھے، کس کے بیٹے تھے، تو ہمارے باپ کا نام آئے گا۔ جب ہمارے باپ کا نام آئے گا کہا جائے گا یہ کس کے پوتے تھے، تو ہمارے جد کا نام آئے گا۔ جب ہمارے جد کا نام آئے گا تو کہا جائے گا یہ خاندان کون سا تھا، تو بنی ہاشم کا ذکر ہوگا۔ جب بنی ہاشم کا ذکر ہوگا تو کربلا ضرور بیان ہوگی۔ جب کربلا بیان ہوگی تو کربلا بغیر غدیر کے نامکمل ہوگی۔ جب غدیر بیان ہوگی تو علی کی ولایت کا اعلان ہوتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک امام کے اوپر بہت طولانی میں بہت جلدی چونکہ بہت مشکل ہے کہ 2 اماموں کی حیات اور سن کے اعتبار سے اور سال کے اعتبار سے اور تاریخ کے اعتبار سے بیان کر دیا جائے مختصر سے وقت میں۔ 5ویں امام کی شہادت ہوئی، ابھی بنی امیہ اور بنی عباس جنگ میں لگے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی حکومت کو بچا لیں، بنی عباس چاہتے ہیں ان کی حکومت کو گرا دیں، بار بار امام کے پاس آ رہے ہیں، آپ راضی ہو جائیے، آپ اجازت دے دیجئے۔ امام نے کہا نہیں، میں جو کام کر رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ لہذا وہ الرضا من آل محمد، الرضا من آل محمد کا نعرہ لگاتے لگاتے وہ وقت آیا کہ بنی امیہ کے آخری حاکم مروان بن محمد حمار اس کو ختم کروا دیا، اس کی بیوی کے ذریعے سے اس کو مروا دیا۔ وہ دنیا سے ہٹا صفاح بن عبداللہ، صفاح بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب، یہ برسر اقتدار پہلے بادشاہ بنے سن 132 میں۔ لوگوں نے کیا سوچا تھا، عجم نے کیا سوچا تھا کہ یہ تو امام کے چچا زاد ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کو جتا دیا جائے تاکہ وہ چیز کی جو ہم کوفے میں نہیں کر سکے کم سے کم یہاں دیکھ لیں، وہ علوی عدالت اور وہ حکومت ہمیں دیکھ لیں کہ امام کیسے حکومت کرتے ہیں، والی کی حکومت یاد آ جائے۔ مگر جیسے ہی صفاح برسر اقتدار آیا ویسے ہی بجائے اس کے کہ حکومت حوالے کرے، بنی امیہ سے زیادہ ظلم اٹھانا شروع کر دیا۔ بنی امیہ سے زیادہ ظلم بنی عباس نے اٹھائے ہیں، اور ان کے ساتھ مشکل اور ان کے لیے آسانی اور امام کے ساتھ مشکل یہ رہی کہ وہ دنیا میں کہتے رہے کہ وہ تو میرے ابن عم ہیں، میرے چچا زاد بھائی ہیں، اور ائمہ کے لیے مشکل یہ رہی کہ گھر کے ہیں، لہذا اگر ان کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں تو پوری تاریخ اور مورخ یہ لکھ دے گا کہ یہ خاندان میں آپس میں لڑ رہے ہیں، کیا یہی ہے دین، کیا یہی ہے شریعت؟ لہذا امام کا ہاتھ باندھ دیا گیا کہ امام ان کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں اور وہ امام کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ لہذا صفاح نے کچھ دن حکومت کی، صفاح کے بعد منصور آ گیا،
مگر اسی درمیان 486 یا 490 یا 500 جو اصحاب اور شاگرد پانچویں امام کے تھے 132 تک میں. اب پانچویں امام کی پیدائش کب؟ سن 57 میں. شہادت کب ہوئی؟ 114 میں. امام کی شہادت 114 میں ہو گئی. 114 سے لے کر کے چھٹے امام کی ولادت کب ہوئی؟ چھٹے امام کی ولادت سن 83 میں. شہادت کب ہوئی؟ سن 148 میں. سن 148 میں چھٹے امام کی شہادت ہوئی. 1 مہینے یا سوا مہینے کے بعد 8ویں امام کی ولادت ہوئی اسی سال. اور اب چھٹے امام ہیں کہ جو اپنے باپ کی شہادت 114 کے بعد منصب امامت کو سنبھال رہے ہیں. منصب امامت کے ساتھ ساتھ اب وہ شاگردوں کی تربیت کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس پڑھا رہے ہیں. دانشگاہ جعفری کھول دیا. کتنے شاگرد اس کے اندر آ گئے؟ 4000 کے بعد لوگوں نے نام تک لکھنے کی کوشش کی، البتہ 4000 نام مل نہیں پائے ہیں علماء علم رجال کو، کیونکہ کتابیں جلا دی گئیں. 4000 شاگرد کم سے کم ہیں جو چھٹے امام کے جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اور سب کو خود امام براہ راست پڑھا رہے ہیں. برانچ قائم کر دی چھٹے امام نے. ادھر وہ جنگ میں مصروف ہیں، ادھر بنی عباس ابھی اپنی کابینہ تیار کر رہے ہیں، ادھر گورنر تیار کر رہے ہیں، ادھر فلاں کو فلاں جگہ بھیجا جائے، ان کو وہاں کیا جائے، ادھر کیا جائے، اور امام کہہ رہے ہیں کہ بس اس کا موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے. 4000 برانچ قائم کر دی. یہ برانچز کس بات کی؟ نہیں، سارے لوگ ایک ہی علم نہ پڑھو. تمہارے اندر زیادہ صلاحیت ہے، تم میتھ پڑھو، تم جغرافیہ پڑھو، تم سائنس پڑھو، تم علم طب پڑھو، تم فنا پڑھو، تم فڑا پڑھو، تم بایولوجی پڑھو، تم فلسفہ پڑھو، تم کلام پڑھو، تم تفسیر پڑھو، تم قرآن پڑھو، تم حدیث پڑھو. ہر ایک کو امام نے الگ الگ گروپ بنا دیے. یہاں تک کہ چند برسوں کے اندر امام کے شاگردوں کے اندر اتنا کمال آ گیا ہے. ان سب چیزوں کو آپ جانیے، ضروری واجب ہے. اتنا کمال آ گیا کہ دور دور سے جب لوگوں نے شہرہ سنا کہ مدینے میں کوئی ہے، اس نے اتنی بڑی یونیورسٹی کھولی ہے اور علم کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے شاگرد بہت پائے کے ہو گئے ہیں، تو مناظرہ کرنے کے لیے مدینے آتے تھے. اور جب مناظرے کے لیے مدینے آتا تھا کوئی اور کہتا تھا کہ مجھے جعفر ابن محمد سے ملنا ہے، ان سے گفتگو کرنا ہے، اور امام تک یہ خبر پہنچتی تھی کہ صاحب کوئی اجازت لینے آیا ہے، تو امام کہتے تھے کبھی زرارہ ابن عیون سے تم جاؤ جواب دے دو، کبھی ہشام ابن حکم سے تم جاؤ جواب دے دو، کبھی محمد ابن عمیر سے تم جاؤ جواب دے دو، کبھی محمد ابن مسلم سے تم جاؤ جواب دے دو. اور جب وہ آتا تھا وہ کہتا تھا نہیں مجھے جعفر ابن محمد سے ملنا ہے، تو یہ شاگرد کہتے تھے کہ پہلے میرے بات کا جواب دے لو، میرا مقابلہ کر لو، اگر مجھے ہرا دیا تو میں اپنے استاد سے ملا دوں گا. یہ حقائق ہیں تاریخ کے، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ کوئی ایک بھی بڑا سے بڑا عالم ایسا نہیں آیا کہ جس کو امام کے شاگردوں نے ہرا نہ دیا ہو، شکست نہ دیا ہو. اب وقت نہیں ہے کہ میں ان مناظرات کو ذکر کروں آپ کے سامنے. چھوٹی سی بات سن لیجیے. ہشام ابن حکم جو امام کے سب سے کم سن شاگرد تھے، چھوٹے تھے عمر میں، دوسرے سب بڑے بڑے تھے. محمد ابن ابی عمیر کہتے ہیں کہ میں بہت سال امام ہشام کے ساتھ رہا اور امام کے کلاس میں جاتا رہا. میں نے بہت سی باتیں سنی، مگر ایک کو اتنا زبردست جواب دیا ہے ہشام نے کہ اس کی بولتی بند ہو گئی. امام نے میدان مینا میں حج میں ہشام کو بلایا، کہا ذرا دیکھو کہاں ہیں، ان کو بلا کے لے آؤ، بولو کہ امام سے ملاقات کر لیں. وہ آ ہی رہے تھے امام سے ملنے. پہنچ گئے، سلام عرض کیا، امام نے جواب دیا، کہا ہشام بیٹھو. بیٹھ گئے. بیٹھتے ہی کہا ہشام آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم وہ واقعہ بیان کرو جو تم نے بصرہ میں عمرو بن عبید کو جو تم نے شکست دی ہے، عبید بن عمرو کو شکست دی ہے. تو شرما گئے ہشام. مولا میں شمسی نواب کا چھوٹا سا طالب علم، غلاموں کا غلام، اور آپ کی ذات اور میں آپ کے سامنے میری زبان بولے گی کیا؟ میں کچھ بول ہی نہیں سکتا ہوں. کہا نہیں، امام وقت تمہیں حکم دے رہا ہے، تمہارے اوپر واجب ہو گیا ہے. بجائے اسی کہا تھا. ہشام نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ صاحب میں نے سنا تھا کہ بصرہ میں کوئی انسان آیا ہے عمرو بن عبید نام کا، اور اس نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو میرے تک جب خبر پہنچی، میں کوفے میں تھا، تو میں نے سوچا کہ میرے مولا کے بعد یہ سکونی کہنے والا کون آ گیا، میں بھی تو دیکھوں. لہٰذا میں وہاں پہنچ گیا. میرا کپڑے اچھے نہیں تھے، مسجد میں گیا، دیکھا بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے، اور میں وہاں جا کے دوسری طرف دور بیٹھ گیا.
جب دیکھا کہ استاد نے شروع کیا ہے اور بگاڑنا، اور اس کے بعد کہا کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، میں سب کے سوال کے جواب دوں گا، تو میں کھسکتا ہوا پہنچا قریب اور جا کہا استاد اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ پوچھ لوں۔ میرا حلیہ دیکھا، کم سن، پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی، میں نے پھر کہا سرکار اجازت ہو تو میں پوچھ لوں؟ کہا پوچھ لو۔ تو میں نے پوچھ لیا، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا ہے، آپ نے بہت سنا ہے اس واقعے کو۔ ہشام نے کہا کہ حضور یہ بتا دیجئے کہ آپ کی آنکھ ہے؟ تو اب اتنے بڑے مجمع میں اور اتنی بڑا پگڑی اور صافہ باندھے ہوئے اور اتنے بڑے حلقے احباب اور اصحاب کے درمیان اور شاگردوں میں بیٹھا ہوا، اس کو برا لگا کہ یہ کیسا سوال ہے؟ کہا صاحب اب آپ ہی نے کہا ہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اور میں تو جاہل انسان ہوں، مجھے اور الٹے سے اچھے سوال علمی آتے نہیں ہیں، میں ایسے ہی پوچھتا ہوں، اب آپ اگر جواب دینا مناسب سمجھیں تو دے دیں۔ اب چونکہ اتنے لوگوں کے بیچ میں وہ دعویٰ کر چکا تھا، لہٰذا اس نے کہہ دیا ہاں ہے، آنکھ ہے، اس سے کیا کرتے ہیں؟ کان ہے، کیا کرتے ہیں؟ گلا ہے، منہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہیں، اور آخر میں کہا کہ بتائیے آپ کے پاس دل ہے؟ کہاں ہے؟ کہ یہ دل کا کام کیا ہے؟ کہ بھائی دل ہی تو اصل بادشاہ ہے، کہ وہی تو پورے جسم کے اوپر حکومت کرتا ہے، کہ آپ کے جسم سینے سے دل نکال کے اگر پھینک دیں تو کیا ہوگا؟ کہا میں ختم ہو جاؤں گا۔ کہا کہ آپ کے جسم کو چلانے کے لیے ایک دل کی ضرورت ہے، مگر کائنات کو چلانے کے لیے امام کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بس جیسے ہی ہشام نے یہ جواب دیا، فوراً کہتے ہیں کہ وہ عمرو بن عبید، اس نے کہا کہ تم ہشام تو نہیں ہو؟ کہا نہیں میں ہشام نہیں ہوں۔ اب یہیں پر وہ ہچکچا گئے میدان مینا میں، کہا مولا، کہا نہیں میں خوش ہوں، تم بتاؤ۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اصرار کیا، اس نے کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اتنے بڑے انسان کو شکست دینے والا یا تو جعفر ابن محمد کا شاگرد ہوگا یا جعفر ابن محمد ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اس میں شکست دے ہی نہیں سکتا۔ محمد ابن ابی عمیر کہتے ہیں، کوئی آ گیا اور اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے؟ کہا ہاں ہم کہتے ہی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ کیسے ثابت کرو گے؟ کہا یہ بتاؤ کہ جلدی والا بتا دوں یا اطمینان والا؟ کہ نہیں بس جلدی والا بتا دو۔ کہا اچھا سنو، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ محمد ابن ابی عمیر کہتے ہیں جو امام کے شاگرد ہیں وہ پاس میں کھڑے ہوئے تھے، سن رہے تھے۔ پھر میں نے سنا کہ اس نے پوچھ لیا سیدھی سیدھی بات، کہا دیکھو گناہ جو ہے وہ صرف 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ چاروں چیزیں امام کے یہاں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ کہا وہ کیوں؟ کیا چیز؟ کہا گناہ کی 4 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ الشہوت والغضب والحرص والحسد، یا تو گناہ جو ہے وہ شہوت کی بنا پر ہوتا ہے، یا گناہ غیظ و غضب اور غصے کی بنا پر ہوتا ہے، یا گناہ جو ہے وہ لالچ کی بنا پر ہوتا ہے یا حسد کی بنا پر ہوتا ہے۔ اور امام کے ہاں یہ چیزیں پائی ہی نہیں جاتی۔ کہا کیوں نہیں پائی جاتی؟ وہ بھی تو انسان ہے۔ کہا ہاں بالکل انسان ہے مگر نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ 2 ہی کا صحیح سے جواب دیا ہے کہ وہ بھاگ گیا۔ کہا سنو، امام کے ہاں شہوت اس لیے نہیں پائی جاتی ہے، خواہشات، کہ خواہشات اس کے یہاں پائی جائے کہ جس کے یہاں تھوڑا تھوڑا کچھ ملتا رہا اور انسان کی خواہشات بڑھتی رہ جائے، لیکن جس کے دروازے پر اور جس کے گھر میں جنت کے حور و غلمان اس کے بچوں کا کبھی جھولا جھلانے آئے، کبھی چکی چلانے آئے، کبھی کوثر کا جام لے کر کے آئے، اسے خواہش کس بات کی ہوگی؟ کہا غیظ و غضب، غصہ۔ کا امام کو کبھی غصہ نہیں آتا۔ کہا جو بغیر غصہ کیے اپنا کام نکلوا لے اسے غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اچھا تیسری چیز، وہ 2 آخر کی جو بیان کی اس پہ وہ بھاگ گیا۔ کہا کہ یا تو گناہ کی وجہ ہے کیا؟ حرص، لالچ۔ کہتے لالچ وہ کرے جس کے پاس کچھ نہ ہو، لالچ وہ کرے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ لہذا انسان لالچ کرے، کاش ہمیں مل جائے، کاش ہمیں مل جائے، کاش ہمیں مل جائے۔ اس کو 1000 ملا، وہ سوچے گا کہ ہم کو 10 مل جائے، جب 10 ملا تو سوچے گا کہ ہم کو 1 کروڑ مل جائے۔ لہذا لالچ وہ کرے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ جب پروردگار نے امام کے قدموں میں زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا اختیار اور اس کی چابیاں رکھ دی ہیں تو امام لالچ کیوں کرے گا؟ کہا اچھا حسد؟ کہا امام کے اندر حسد بھی نہیں ہے۔ کہا اس لیے کہ حسد وہ کرے جس سے اوپر کوئی ہو،
حسد وہ کرے جس سے اوپر کوئی ہو. ایک بدصورت انسان حسد کرے گا خوبصورت سے کہ یہ کتنا حسین و جمیل ہے، لیکن غریب انسان مالدار سے حسد کرے گا، ایک جاہل انسان پڑھے لکھے سے حسد کرے گا، ایک کم رکھنے والا انسان زیادہ رکھنے والے سے. لیکن جب امام کو پروردگار عالم نے حسن و جمال بھی دیا، کمال بھی دیا، جلال بھی دیا، مال بھی دیا، اختیار بھی دیا ہے، تو جب امام سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں تو امام کس کو دیکھ کر کے حسد کرے گا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بس میرا وقت خط پر ہے، میں ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے اور بات ختم کروں. ربط مسائل باتیں بہت ہیں، لہذا بنی امیہ کا سلسلہ ختم ہوا. بنی عباس کا صفواہ آیا، صفواہ بھی دنیا سے گزر گیا. اب اس کا بھائی وہ کیا تھا؟ عبداللہ صفواہ بن محمد، محمد کا بیٹا. محمد کس کا بیٹا؟ بن علی، علی کا بیٹا. علی کس کا بیٹا؟ عبداللہ کا بیٹا. عبداللہ کس کا بیٹا؟ عباس کا بیٹا. عباس کس کا بیٹے؟ عبد المطلب کے بیٹے. عبد المطلب کس کے بیٹے؟ ہاشم کے بیٹے، بنی ہاشم ہیں. اس کا بھائی آیا صفواہ کا، ابو جعفر، عبداللہ بن محمد بن علی بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم، بھائی آیا. اب جب یہ آیا ابو جعفر منصور، منصور دوانقی جس کو کہتے ہیں، تو اس نے امام کے اوپر سختی کرنا شروع کیا ہے. اس نے امام کے اوپر سختی کرنا شروع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حکومت ختم ہو گئی ہے، دوسرا برسر اقتدار آ گیا ہے، اور سن 140 ہجری آ چکی ہے. سن 140 ہجری آ چکی ہے. اب 8 سال باقی جو امام ابھی حکومت کریں، امامت کریں اور علم پھیلائیں پوری دنیا میں. اسی زمانے میں جو فرقے ابھرے ہیں وہ کون ہیں؟ فرقہ اسماعیلیہ، جو اسماعیلی کھوجے ہیں، جو بورے ہیں، جو پرنس آغا خانی ہیں، جو مومن ہیں، یہ سب اپنے کو کہتے ہیں، جو اپنے کو اسماعیلی کہتے ہیں، وہ اسی زمانے میں ابھرے ہیں. واقفیہ، کیسانیہ، ماتریدیہ، زیدیہ، زندیہ، یہ جو فرقے ہیں سارے جو شیعوں سے جو بعد میں الگ ہوئے ہیں، یہ سارے فرقے اسی زمانے میں الگ ہوئے ہیں. اسماعیلیہ کیسے الگ ہوئے؟ امام کے جتنے بھی اولاد تھے، محمد افطاح ہیں، محمد دیباج ہیں، عبداللہ افطاح ہیں، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، جناب اسماعیل ہیں، یہ سب آپ کے بیٹے ہیں. کچھ لوگ آئے اور مدینے میں یہ بات پھیلانا شروع کر دیا کہ امام کے بعد جو امام ہوں گے وہ اسماعیل ہوں گے، بڑے فرزند اسماعیل. امام تک یہ بات پہنچ گئی، خبر پہنچ گئی. امام نے لوگوں کو سمجھایا، اپنے کلاس میں لوگوں کے درمیان اعلان کیا کہ دیکھو خبردار، یہ اس طریقے کی افواہوں پہ کان نہ دھرنا، میرے بعد میرا جانشین میرا بیٹا موسیٰ بن جعفر، میرا بیٹا امام موسیٰ کاظم، وہ ہوں گے امام. لوگوں نے سن لیا، مان لیا. دربار سے زور ڈالا گیا کہ آپ اپنے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ توجہ کیجئے گا، کون ہوگا آپ لکھ کر کے دیجئے. اب یہاں پر امام مجبور ہو گئے، کرے تو کیا کریں؟ اگر موسیٰ بن جعفر کا نام اپنے بیٹے کا لکھ کے دیتے ہیں تو قتل کروا دیا جائے گا. اس لیے کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو امام کس کی معرفی کر رہے ہیں، جس کا بھی نام لے اس کو ختم کر دینا بیچ سے، سپاہیوں سے کہا تھا. اب امام یہاں پر مجبور ہوئے کہ کریں تو کیا کریں، لہذا امام نے 4-5 لوگوں کے نام لکھ دیے، جس میں اپنے بیٹے موسیٰ کا نام لکھا اور 2-3 لوگوں کا نام لکھا اور خود منصور کا بھی نام لکھ دیا. خود جو بادشاہ منصور دوانقی، خود اس کا بھی نام لکھ دیا کہ میرے بعد یہ میرا جانشین ہوگا. اب جب منصور نے اپنا نام دیکھا تو فوجیوں کو روک دیا، بھیا سب کو مت مار دینا ورنہ خود بھی مارا جائے گا. لہذا اس طریقے سے امام نے اس منصب کو اور امامت کو بچایا. امام کے جو شاگرد تھے، یہ چیز بیان کرنا تھی مجھے لیکن وقت ختم ہو گیا. یہ کون کون ہیں؟ جہاں یہ سارے شاگرد ہیں انہی میں جناب نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ امام اعظم بھی ہیں کہ جو امام کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، درس پڑھ رہے ہیں. مالک ابن انس بھی ہیں، اور پھر ان دونوں کے شاگرد محمد ابن ادریس شافعی بھی ہیں، احمد ابن حنبل بھی ہیں جو سب سے آخر میں آئے. اور پھر یہ 4 فرقے بعد میں بن گئے، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی. اور یہ حنبلی ہی جب بدلے تو وہابیت میں تبدیل ہو گئے، سلفیت میں اور اہل حدیث میں تبدیل ہو گئے. بہت غور سے سنتے رہیے گا اس کو، میں جلدی جلدی بیان کر دوں، وقت ختم ہو گیا ہے لیکن جھیل لیجئے، برداشت کر لیجئے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل کتنے دن تعلیم حاصل کی امام کی خدمت میں؟ 2 سال. ابو حنیفہ نے، جن کا نام نعمان ابن ثابت ہے،
2 سال پڑھنے کے بعد ان کے اندر اتنی قابلیت آ گئی کہ آج دنیا ان کو امام اعظم کہہ رہی ہے۔ اور جب امام سے جدا ہوئے تو اپنی طرف سے انہوں نے شریعت میں کچھ چیزیں ایجاد کر دی، جیسے کتاب سنت اجماع عقلی ہمارے فقہ کے لیے منابع ہیں، انہوں نے قیاس اور استحسان بھی بڑھا دیا۔ امام نے بلا کے پوچھ بھی لیا، کہا ابو حنیفہ کہاں استاد، کہا سنا ہے کہ تم قیاس پہ عمل کرتے ہو، استحسان پہ عمل کرتے ہو اور اپنے شاگردوں سے کہتے ہو، کہا ہاں استاد۔ کہا کہ تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ اول من قاس فہو ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا وہ ابلیس ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم حق پر چلنا چاہتے ہو یا ابلیس کے راستے پر چلنا چاہتے ہو؟ امام نے اس کی کہہ کے ٹوکا۔ 2 سال پڑھنے کے بعد جب وہ دوسرے شہر پہنچ کر کے اور بغداد پہنچا، اور بغداد میں جب لوگوں نے ان سے سوال کرنا شروع کیا ہے تو امام نے جو کچھ تعلیم دیا تھا انہی کے درمیان تلاش کر کر کے اپنی عزت اور آبرو بچاتے چلے گئے، اور آخر میں جاتے جاتے یہ کہہ کے دنیا سے گیا ہے کہ اگر لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میری آبرو چلی ہو گئی ہوتی، میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ جس موسم جس جعفر ابن محمد کے پڑھائے ہوئے 2 سال پڑھنے والا شاگرد امام اعظم بن جائے تو جس کا سینہ علم الہی اور علم رسول سے بھرا ہوا ہو، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جب مالک ابن انس یہ پہنچے ہیں تو مالک یہ بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا مدینہ مکے میں؟ کہا میں نے تو عجیب منظر دیکھا۔ کیا؟ کہا میں جس مسجد میں پہنچا، جس بازار میں گیا، ایک ہی جملہ سنتا رہا، قال جعفر ابن محمد، قال جعفر ابن محمد، قال جعفر ابن محمد عن آبائه عن جدہ عن رسول اللہ انہو قال رسول اللہ۔ اب ذرا سوچئے کہ امام کی شہادت سن 148 ہجری میں ہوئی ہے، حدیث کے اوپر پابندی سن 11 ہجری میں لگ گئی ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 135 سال ہو گئے، 135-36 سال زیادہ ہو گئے۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ 136 سال نقل حدیث پر پابندی کے بعد جب صادق آل محمد دنیا سے جا رہے ہیں تو ہر ایک کی زبان پر قال رسول اللہ ہے، تو امام صادق نے اگر تلوار اٹھا لی ہوتی تو آج یہ کتابوں میں جو نبی کی حدیثیں بھری ہوئی ہیں اور آج شریعت چل رہی ہے، اس کا سہارا لے کے انسانیت باقی ہے، یہ کہاں سے باقی رہتا؟ حسین نے سب کچھ لٹا کے تلوار چلا کے دین کو بچایا، جعفر ابن محمد نے اپنے علم کا جوہر دکھا کے دین کو بچایا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس باتیں بہت تھیں، کاش کہ وقت ہوتا، کاش کہ پورا عشرہ ہوتا، کاش کہ اور مجالس ہوتی کہ ہر امام کے اوپر کم سے کم ایک مجلس مکمل ہوتی۔ منصور دوانقی، شجرہ معلوم ہے، بھولیے گا نہیں، ابو جعفر منصور بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کا بھائی صفا جو اس سے پہلے تھا، جب اس نے دیکھا کہ امام کا تو چرچا پوری دنیا میں بڑی تیزی سے ہو رہا ہے اور ہم تخت و تاج لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس صبح سے شام تک میں بس کرائے کے جو فوجی ہیں وہ آ جاتے ہیں سلام دعا کرنے، اور باقی یہ 4000-5000 کا مجمع یہ تو جعفر ابن محمد کے پاس ہو رہا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اب ان کو درمیان سے ہٹانا ضروری ہے، لہذا اس نے امام کو زہر دے دیا، چھٹے امام کو، منصور دوانقی نے۔ میرا ایک جملہ سن لیجئے، اس سے پہلے رو لیجئے تھوڑا سا۔ ارادہ یہ تھا کہ ہر امام کی تھوڑی تھوڑی شہادت بیان کریں گے، لیکن وقت نہیں تھا اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ چوتھے امام کو سن 95 میں شہید کیا گیا، 5ویں امام نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ دل تو چاہتا ہے کہ میں صاحب پڑھوں، وقت نہیں ہے، مگر ایک بات، کچھ میتیں ایسی تھیں کہ دیکھنے والوں نے یا جنہوں نے غسل دیا ہے جس امام نے، جب چیخ مار کے روئے ہیں تو یہ راز کھلا ہے۔ پہلی میت جہاں معصوم امام روئے ہیں وہ کون سی ہے؟ جناب صدیقہ طاہرہ، سن 11 ہجری، کہ 95 دن تک زہرا اپنے بدن کا زخم علی سے چھپا کے لے کے چلی گئی۔
مگر جب علی غسل دے رہے تھے تو برداشت نہ ہوا، چیخ مار کے روئے۔ سلمان تڑپ گئے، مولا کیا سلمان نہ پوچھو، جب میرا ہاتھ پڑا میں نے دیکھا پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ یہ پہلا جنازہ۔ مولا علی کو جب امام حسن امام حسین علیہ السلام غسل دے رہے تھے کوفے میں، جب کرتا اٹھایا ہے تختہ غسل پر لٹایا ہے تو اصحاب چونک گئے، میرے مولا یہ علی کے پشت پر نشان کیسا ہے، یہ علی کے گندے پر اور پیٹھ پر نشان کیسا ہے؟ امام حسن نے فرمایا مت پوچھ، یہ تم لوگ جو رات میں چین سے سوتے تھے یہ میری باپ کی محنت تھی کہ جو رات میں یتیموں بیواؤں مسکینوں کے گھر میں عزوقہ کا بوجھ لاد کے حاکم وقت لے کے جا رہا ہے دروازے دروازے۔ یہ راز کب کھلا کہ جب 2 دن گزر گئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ پہ گودا لیے دروازے پر کھڑے ہیں۔ جب پوچھنے والوں نے پوچھا اے بچوں اتنی رات ہو گئی کس کا انتظار کر رہے ہو، تو کوفے کے بچوں نے یہی کہا تھا میرا ایک محسن تھا نام نہیں جانتا مگر ہمیں رات میں کھانا دے کے جاتا تھا، ہمیں دودھ دے کے جاتا تھا۔ یہ دوسرا جنازہ۔ تیسرا جنازہ کربلا کے جنازے کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ زینب پہچان نہیں سکی تھی کہ میرا بھائی ہے۔ زینب چاہتی تھی کہ چوم لے اپنے بھائی کے میت کو بوسہ دے۔ پورے جسم کو دیکھا کہیں سالم جگہ نہیں تھی جہاں زینب اپنا ہونٹ رکھ سکیں، تو ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن پر ہونٹ رکھ دیا۔ یہ حسین کا جنازہ۔ حسن کا جنازہ آپ نے دیکھا کہ جگر کے 72 ٹکڑے گرے، جنازے کے اوپر تیروں کی بارش ہوئی۔ مگر ایک سیدہ کا جنازہ، ایک امیر المومنین کا غسل کے وقت، اور ایک جب 5ویں امام اپنے باپ کو غسل دے رہے تھے تو جب اصحاب وہاں پہنچے اور ایک مرتبہ کرتا ہٹا تو امام کو دیکھ کر کے لوگ رونے لگے۔ 5ویں امام سے کہا مولا یہ آپ کے بابا کے بدن پر یہ نشانات کیسے ہیں؟ تو امام نے رو کے کہا ارے نہ پوچھو اپنی آنکھیں پھیر لو، ارے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک اتنے تازی آنے لگے، ایک دو کے خاردار ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ یہ نشانات وہ ہیں جو تاتم شہادت امام کے بدن پر باقی رہے۔ 5ویں امام، جب 6ٹھے امام نے 5ویں امام کو غسل دیا تو امام کے بدن کے اوپر بھی نشانات۔ امام کتنے بڑے تھے؟ 3 ساڑھے 3 سال 4 سال کے تھے۔ 57 سال کی عمر میں شہادت ہوئی ہے۔ وہی عمر ملی کہ جب ان کے جد امام حسین کی عمر تھی، مگر ہائے یہ 57 سال اگر 4 سال کم کر دیں تو 53-54 سال تک وہ بچپنے کا امام کے بدن کا زخم کا نشان نہیں گیا۔ یہ بچے کو کس طریقے سے تکلیف پہنچائی گئی۔ آپ نے ہمیشہ سکینہ کی یتیمی کا ماتم کیا، ان کے رخساروں پر تماچے لگے اس کا ماتم کیا۔ ذرا سوچیں کہ 5ویں امام بھی کربلا میں 3.5-4 سال کے تھے، کتنے تازی آنے لگے کہ 57 سال کی عمر تک 5ویں امام کے بدن کے اوپر کوڑوں کا نشان۔ اجرکم علی اللہ۔ اتنے سال تک بچپنے کے وہ نشان امام کے بدن کے اوپر باقی رہ گیا۔ 6ٹھے امام کو کیسے شہید کیا؟ بس مجھے حکم ہوا ہے، بعض لوگوں نے خواہش ظاہر کی ہے خاص طور سے خواتین میں سے کہ 40 کے مصائب پڑھوں۔ وقت نہیں ہے، میں بعد میں انشاءاللہ کسی کل یا پرسوں وقت ملے گا تو میں پڑھوں گا۔ 6ٹھے امام کے صرف ایک مصیبت آپ سن لیجئے۔ منصور دوانقی نے زہر دیا۔ 4تھے امام کے جنازے میں کافی مجمع تھا، اس سے زیادہ مجمع ہوا ہے 5ویں امام کے جنازے میں، مگر 6ٹھے امام کا جنازہ جو تاریخ میں اٹھا ہے ویسا کسی کا نہیں اٹھا، اس لیے کہ پورا مدینہ ہر روڈ ہر گلی ہر چھت بھری ہوئی تھی لوگوں سے، اس لیے کہ 4000 تو خالی ان کے اسٹوڈنٹ اور شاگرد تھے جو سب آئے تھے امام کے جنازے میں۔ مگر مجھے امام کے جنازہ اور شہادت نہیں بیان کرنا، ایک منظر بیان کرنا ہے، آپ سن لیجئے، مجھے نہیں بات ہو میں پڑھ پاؤں گا، آپ سن پائیں گے یا نہیں۔
منصور دوانقی نے شہادت سے پہلے امام کے گھر میں کئی مرتبہ تلاشی لی، فوج کو بھیج دیا، اچانک رات میں فوج گھس گئی گھر کے اندر، کتابیں الٹنا پلٹنا پھاڑنا شروع کر دیا، امام کا مصلی، امام کا بستر، امام کے حجرے میں ہر جگہ تلاشی لی، اور منصور کو جا کے بتایا کہ امام کے گھر میں سوائے قرآن اور حدیث کی کتاب میں کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن کئی مرتبہ منصور کو سے نہ رہا گیا تو اس نے حکم دیا کہ جاؤ امام کے گھر میں آگ لگا دو۔ نہیں، ابھی آپ روئیں گے۔ کئی مرتبہ امام کے گھر میں آگ لگائی گئی، چھٹے امام کے گھر میں منصور کے حکم سے۔ ہر مرتبہ جب دھواں اٹھتا تھا تو شاگرد جو نزدیک تھے بھاگ کے آ جاتے تھے، استاد آپ دور رہیے، ہم لوگ ہیں، اور پانی لے کر کے آتے تھے، اور جو سامان بچتا تھا جلدی جلدی باہر نکالتے تھے، آگ بجھا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام کے گھر میں آگ بہت شدید طریقے سے لگی، شاگرد دوڑ کے آ گئے، شعلہ بہت زیادہ تھا آگ کا، تو امام کو، بچوں کو، خواتین کو امام نے سب جلدی سے باہر نکالا، شاگرد ٹوٹ پڑے، مصلی، قرآن اور جو قیمتی چیزیں ہیں جو نہیں جلی تھیں اس کو بچا دیا۔ جب آگ بجھ گئی، اور طور سے سن لیجئے، روئیں گے آپ، بہت روئیں گے، مجھے معلوم ہے، کیوں مصیبت ہی ایسی ہے۔ تو ایک مرتبہ شاگرد آئے امام سے اجازت لینے کہ مولا اور کوئی حکم ہو تو ہم لوگ ہیں، اجازت دیجئے۔ تو امام نے کہا جاؤ۔ جب وہ جانے لگے تو ایک جملہ کہا امام جانے دیجئے۔ امام اداس تھے، کہ امام اداس مت ہوئیے استاد، جانے دیجئے، یہ صدقہ نکل گیا بچوں کے سر کا، یہ سامان کیا ہے دوبارہ آ جائے گا، شکر ہے کہ آپ کے بچوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ جیسے ہی یہ بات کہی شاگردوں نے کہ استاد خدا کا شکر ہے کہ آپ کے بچوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، خواتین کے چادروں میں آگ نہیں لگی ہے، وہ جیسے ہی یہ بات کہا امام رونے لگے۔ جب امام رونے لگے تو شاگرد ڈر گئے، مولا میرے استاد کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی، معاف کیجیے گا۔ کہا نہیں۔ کہا امام آپ پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ارے جب میرے گھر میں آگ لگ رہی تھی تو مجھے ایک منظر یاد آ گیا۔ کہا مولا کون سا منظر؟ کہا جب گھر میں آگ لگی تو کچھ بچے ماں کی طرف دوڑے، ماں نے بچایا، کچھ میری طرف آئے، میں نے بچایا۔ ارے جب میری جدہ کا گھر جل رہا تھا، ارے بچے ماں کی طرف گئے، مادر و دیوار کے درمیان باپ کی طرف گئے، باپ کے گلے میں رسی تھی، اور اس کے بعد کا ہائے کربلا میں جب خیام جل رہے تھے، بچوں نے باپ کو پکارا، باپ کی میت پہ گور و کفار، ماں کی طرف گئے، ماں پہ بغلا ہو جانا۔ اجرکم علی اللہ۔ امام صادق ابو بصیر سے کہتے ہیں، خطیب کو بلایا، کہا مجہ ممبر پہ مجلس پڑھ۔ اس نے کہا مولا آپ کے سامنے میری زبان نہیں چلے گی، میں کچھ نہیں